بسم اللہ الرحمن الرحیم 13 لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 97 90 اور 97 صفحہ نمبر 97 دوسری لائن پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 7 سورہ آل عمران رکوع نمبر 16 آغاز آیت نمبر 155 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر صدق اللہ العظیم اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ اس مقام پہ اللہ تبارک و تعالی غزوہ احد کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں، اور یہ بات اس سے پہلے گزارش کی گئی ہے کہ غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی درے پر 50 حضرات کا تقرر فرمایا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہمیں کامیابی ہو چاہے ناکامی ہو آپ نے ذرا نہیں چھوڑنا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، یہ زبیر جیم کے ساتھ ہے، ایک ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، وہ اس وقت ابھی بچے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں، یہ عبداللہ بن زبیر جیم کے ساتھ رضی اللہ عنہ، یہ دوسرے صحابی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کی قیادت میں 50 افراد کو مقرر کیا، اور اس جگہ کو جس جگہ پہ حضرت نے مقرر فرمایا ان 50 افراد کو، اس کو جبل رومات کہتے ہیں، رے میم الف کھولتے کہ جبل رومات ہے، اس جگہ حضرت نے ان کو کھڑا کیا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، اور میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کو کامیابی عطا کی، میں حضرات صحابہ کرام کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ غزوہ بدر کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جائے اور جا کے معلوم کر کے آئے کہ ابو جہل کا انجام کیا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، دیکھا جہاں کفار کی لاشیں پڑی تھیں، ان لاشوں کے درمیان ابو جہل بھی زخمی حالت میں پڑا تھا اور ابھی اس کی سانس چل رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے سینے پر جا کر بیٹھ گئے اور اسی کی تلوار اٹھائی تاکہ اس کی گردن کاٹوں اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کروں اور عرض کروں کہ حضرت یہ مارا گیا۔ اس حالت میں ابو جہل نے آنکھیں کھول کے کہا کہ ہے افسوس کہ پہاڑ کی بلندیوں پر چرواہے چڑھ کر بیٹھ گئے
کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بکریاں چراتے تھے شروع میں. ابو جہل نے اپنے آپ کو اتنا موت کی حالت میں بھی تکبر کی کیفیت تبدیل نہیں ہوئی. اس لیے کہا کہ ابو جہل فرعون کے مقابلے میں بھی زیادہ سرکش تھا کہ جس وقت فرعون کی ہلاکت بھی پانی کے اندر ڈوبنے لگا، ڈوبتے ہوئے اس نے کہا کہ میں ایمان لایا اس رب پر جس رب پہ یہ اسرائیل والے بنی اسرائیل ایمان لائے، لیکن وہ ایمان قبول نہیں ہوا. فرعون کی وہ سرکشی باقی نہ رہی موت کی کیفیت میں، لیکن ابو جہل کی کیفیت یہ ہے کہ اس حالت میں بھی وہ سرکشی برقرار ہے. کہ تکبر کی حالت، کہ عجیب بات ہے، افسوس کہ مجھے یہ دیکھنا پڑا کہ چرواہے بلند چوٹیوں پر چڑھ کر بیٹھ گئے. پھر کہا کہ انجام لڑائی کا کیا ہوا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کہنا تو یہ چاہیے تھا ہماری سوچ کے مطابق کہ ہمیں کامیابی ہوئی اور تمہیں شکست ہوئی. نہیں، جو جواب دیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کو عزت دی اور تمہیں اللہ نے شکست دی. کہ اپنی بات نہیں کی، نبی علیہ السلام کا ذکر فرمایا، تو اس لحاظ سے میں نے وہ جملہ یہاں عرض کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی عطا فرمائی. تو نبی علیہ السلام کا یہ دشمن ابو جہل، تو یہاں بات میں نے شروع کی اس کو مکمل کر دوں. جب اس نے پوچھا کہ انجام کیا ہوا لڑائی کا، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو عزت دی اور تمہیں اللہ نے ذلیل و رسوا کیا. اب اس حالت کے اندر اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا کہ ہے افسوس، مرتے ہوئے بھی ان کی شکست کی خبر نہ سن سکا. فرعون کی کیفیت یہ اور یہاں کی کیفیت یہ. تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. دشمن میدان چھوڑ کے غزوہ احد میں بھاگا. جب بھاگا تو مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے تھے. تو یہ افراد جو اس گھاٹی پہ، اس درے پہ ڈیوٹی پر مقرر تھے، کہا کہ اب کیونکہ دشمن بھاگ گیا ہے اس لیے یہاں کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. تو انہوں نے اجتہاد کیا کہ ہمیں اتر کے ایمان والوں کا ہاتھ بٹانا چاہیے تاکہ مال غنیمت جلدی سے جمع ہو جائے. اور یہ بات میں اس سے پہلے گزارش کر چکا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ نیچے نہ اترتے تو کیا ان کو مال غنیمت میں سے حصہ نہ ملتا؟ مال غنیمت میں ان کو برابر کا حصہ ملتا. تو ان کا اترنا مال کی لالچ میں نہیں تھا، مال کی طلب میں نہیں تھا. بظاہر تو یہ مال کی کیفیت مال کے لیے تھا، لیکن حقیقتاً مال کے لیے نہیں تھا. یہ اترتے یا نہ اترتے تو ان کو برابر کا حصہ ملتا. تو ان کا اترنا انسانی ہمدردی کے تحت تھا کہ ہمارے مسلمان بھائی یہ سامان سمیٹ رہے ہیں، ہم ان کا ہاتھ بٹائیں. تو یہاں جو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ سے کہ نہیں، یہاں اجتہاد کی گنجائش نہیں. جب حضرت نے حکم دیا ہے کہ نہیں اترنا، تو جب تک حضرت کا حکم نہ آئے ہم نے یہاں سے نہیں اترنا. 11 افراد نیچے نہیں اترے، باقی افراد نیچے اترے ہیں. یہ اختلاف اجتہادی اختلاف ہے، اور اس میں یہ 11 افراد جو شہید ہو گئے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو دشمن کے گھوڑے سوار دستوں کے سردار تھے، دستے کے سردار تھے، انہوں نے پیچھے دیکھا کہ درہ خالی ہے، پلٹ کر آئے اور پیچھے سے داخل ہوئے اور 11 افراد کو شہید کیا. اور پھر اندر جب داخل ہوئے ہیں تو سامنے ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو بھی رضی اللہ عنہ نہیں بنے تھے، امیر لشکر تھے کفار کے، دیکھا کہ ہمارے ساتھی پیچھے پہنچ گئے ہیں تو یہ پلٹ کر آئے. اب یہ ایمان والوں کے لیے حادثہ تھا کہ ناگہانی حادثہ تھا کہ پیچھے بھی دشمن آگے بھی دشمن، اور اس کی وجہ سے شہادتیں ہو گئیں. اور ان شہادتوں میں حضرت یمان رضی اللہ عنہ جو ایمان والے تھے، صحابی تھے، وہ خود مسلمانوں کے ہاتھوں سے شہید ہوئے ہیں اس افراتفری کی کیفیت میں. اور یہ ایمان والے جب یہ دیکھا کہ یہ صورتحال بدلی تو خبر پھیلی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی. تو اس پر یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میدان، ان کی اکثریت میدان چھوڑ کر بھاگی کہ نبی علیہ السلام جن سے محبت تھی ان کی شہادت کے بعد اب یہاں رکنے کا فائدہ کیا ہے. تو یہ بھاگنا بزدلی کی وجہ سے نہیں تھا، یہ بھاگنا نبی علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے تھا. اس کو بھی ذہن میں رکھیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی
کہ اللہ نے شروع میں کامیابی عطا فرمائی لیکن یہ غلطی ہو گئی، اس غلطی کی وجہ سے نافرمانی ہوئی، کس کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگرچہ غیر ارادی نافرمانی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ اس کی وجہ سے آپس میں اختلاف ہوا، اور اختلاف کے نتیجے میں نامردی پیدا ہوئی، بزدلی پیدا ہوئی۔ فرمایا کہ یہ بزدلی پیدا ہوگی کب؟ جب آپس میں اختلافات ہوں گے، اور بزدلی پیدا ہوگی کب؟ جب شریعت کے کسی حکم کی نافرمانی ہوگی۔ تو یہ سبب قیامت تک کے لیے بیان فرما دیا کہ ایمان والو اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرو۔ فرمایا کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات یہاں ارشاد فرمائی کہ منافقین نے یہاں شوشہ چھوڑا کہ اگر ہماری بات مان لی جاتی اور باہر نکل کے مقابلہ نہ کیا جاتا تو یہ موت واقع نہ ہوتی۔ تو یہاں اللہ نے اس بات کو بیان فرما دیا کہ موت کے بارے میں 3 باتیں مقرر ہیں جس کے اندر تغیر و تبدل نہیں۔ موت کا وقت مقرر ہے، موت کی جگہ مقرر ہے، اور موت کا سبب مقرر ہے۔ تو ان تینوں کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں۔ فرمایا کہ اگر تمہاری موت آئی ہوتی تو تم اپنے آپ کو گھر میں بند رکھتے، تو بھی اگر اس جگہ تمہاری موت لکھی ہوتی تو تم گھر سے نکل کر کسی نہ کسی بہانے، دیکھنے کے بہانے ہی یہاں آ جاتے اور تمہاری موت واقع ہو جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پہ تمہاری موت نہیں لکھی تھی۔ یہ بات بیان فرما کے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورتحال تبدیل کیوں کی؟ کیا سزا کے طور پہ تبدیل کی؟ نہیں، فرمایا کہ اللہ نے آزمائش کے طور پہ تبدیل کی۔ کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ ایمان والوں کے دلوں میں کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تو سینے کی باتوں کو بھی جانتے ہیں، ابھی خیال بھی نہیں بنا ہوتا اللہ اس وقت بھی جانتے ہیں۔ پھر اللہ نے کیوں کیا؟ تاکہ اللہ نے اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کیا کہ نکھار پیدا ہو جائے کہ یہ منافقین ہیں اور یہ ایمان والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نکھار پیدا کرنے کے لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایمان والوں کے دلوں کو پاکیزہ بنانے کے لیے کہ یہ گرد و غبار کی کیفیات اور اس قسم کی اجتہادی غلطیوں سے اپنے آپ کو آئندہ کے لیے بچائیں۔ تو اللہ نے ان کو پاکیزہ بنانے کے لیے اس صورتحال سے دوچار کیا ہے۔ یہ بات بیان فرما کے اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک بات تو یہ بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان پر یہ تھی کہ اس تھکاوٹ کی، اس زخمی ہونے کی حالت میں، غم کی کیفیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان پہ اونک طاری کر دی۔ تو نیند کا آنا میدان جہاد کے اندر ہی اللہ کی طرف سے رحمت اور نعمت ہے۔ تو اللہ نے پہلی نعمت نازل فرمائی کہ ان پہ اللہ نے اونک کی کیفیت نازل کی، وہ تازہ دم ہو گئے، غم ان کا دور ہو گیا، تازہ دم ہو گئے۔ اب نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ او تعاقب کریں، بغیر ہچکچاہٹ کے یہ حضرت کے ساتھ چلے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ان پر پہلا انعام۔ اس کے بعد دوسری بات یہاں بیان فرما دی کہ اللہ نے بطور سزا کے ایسے نہیں کیا، بلکہ اللہ نے آزمائش کے طور پہ ایسا کیا تاکہ منافقین میں اور ایمان والوں میں نکھار پیدا ہو جائے۔ یہ 2 باتیں بیان فرما کے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ لوگوں کی زبانیں تب بھی کھلیں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی معافی کا اعلان فرمایا ہے اس آیت کے اندر، جو اس رکوع کی آخری آیت ہے۔ تو فرمایا کہ ان الذین تولوا منکم، یقیناً وہ لوگ جو پھر گئے تم میں سے، جنہوں نے پیٹھ پھیر لی تم میں سے، کہ یہ تم بھاگے، کہ ان الذین تولوا منکم، یقیناً وہ لوگ جو جنہوں نے پیٹھ پھیری منکم تم میں سے، یعنی میدان چھوڑ کے جو بھاگے ہیں۔ کب؟ یوم التقى الجمعان، اس دن جب کہ آمنے سامنے ہوئی الجمعان، 2 جماعتیں، ایمان والوں کی جماعت اور کافروں کی جماعت کی جب آمنے سامنے ہوئی، یہ لڑائی ہوئی غزوہ احد کے اندر، تو اس دن جو ہے کچھ لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ فرمایا کہ یہ کیوں بھاگے؟ انما استزلهم الشیطان، یقیناً ان کو پھسلانا چاہا شیطان نے۔ تو یہ شیطان نے پھسلانا چاہا، یہ شیطان کی کوشش ہے کہ شیطان کی کوشش یہ ہے کہ وہ نافرمانی پہ خوش ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں ایک ضابطہ یہ بیان فرمایا کہ استزل، ایک ہے ازل، ازل یذل اذلالا کے معنی ہے پھسلا دینا، ایک ہے زلہ، زلہ کے معنی ہے پھسل جانا، ازلہ کے معنی ہے پھسلا دینا۔ یہاں اللہ نے ازلہ استعمال نہیں فرمایا، استزلہ، استزلہ کے معنی ہے پھسلانا چاہا، شیطان نے ان کو پھسلانا چاہا، لیکن شیطان اس میں کامیاب نہیں
ہو سکا، کیونکہ حضرات صحابہ کرام کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، جو غلطی کا احساس ہو گیا تو پھسلن باقی نہ رہی۔ تو یہاں اللہ نے استزلہ کا لفظ استعمال فرمایا، اور اس کے اندر بھی میرے اور آپ کے لیے اشارہ ہے کہ ان کو شیطان نے بھٹکایا نہیں، شیطان نے پھسلایا نہیں، شیطان نے پھسلانا چاہا لیکن اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ تو فرمایا کہ انما استزلهم الشیطان، یقیناً پھسلانا چاہا ان کو شیطان نے، کیوں؟ ببعض ما کسبوا، اس کی وجہ سے جو انہوں نے کیا، یعنی ان سے کوئی کوتاہی ہو گئی، جس کوتاہی کے نتیجے میں شیطان نے ان کو پھسلانا چاہا اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگے ہیں۔ تو میدان چھوڑ کر بھاگے ہیں کسی کوتاہی کی وجہ سے۔ تو کسی کوتاہی کی وجہ سے، اب کوتاہی کیا ہے؟ کوتاہی ان کی یہی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی نافرمانی ہوئی اور غیر ارادی یہ نافرمانی ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ضابطہ ہے وہ یہ فرمایا بعض بزرگان دین نے کہ ان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ وان من جزاء السیئۃ السیئۃ، ان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدها وان من جزاء السیئۃ السیئۃ بعدها، کہ ایک ضابطہ بیان فرمایا بزرگان دین نے کہ ضابطہ یہ ہے کہ نیکی کی جزا اس کے بعد نیکی ہے، برائی کی سزا اس کے بعد برائی ہے۔ وہ کیا؟ کہ اگر انسان کوئی برائی کرے گا اور برائی کرنے کے بعد توبہ نہیں کرے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ شیطان اس کو مزید برائی کی طرف آگے بڑھائے گا۔ اگر ایک آدمی نے نیکی کی اور نیکی قبولیت والی ہو گئی تو اس کے بعد اس کو دوسری نیکی کی توفیق عطا کر دی جاتی ہے۔ آپ نے نماز پڑھی، ظہر کی نماز، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی تو اس کے معنی ہے کہ ظہر کی نماز قبول ہو گئی، کہ نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ہو گئی۔ اور اگر ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز میں کوتاہی ہو گئی تو اس پہ استغفار کرنا چاہیے کہ ظہر کی نماز میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے جس کی وجہ سے عصر کی نماز میری رہ رہی ہے۔ تو فرمایا کہ پھر قرآن مجید میں اللہ نے ضابطہ بیان فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، جب آپ نیکی کریں گے اس نیکی کی وجہ سے برائیاں دور ہوں گی۔ فرمایا کہ جب تم وضو کرتے ہو تو وضو کس کے لیے کر رہے ہو؟ نماز کے لیے وضو کر رہے ہو۔ فرمایا کہ اس وضو کرنے سے انسان کے جو صغیرہ گناہ ہیں وہ اس کے جسم سے دور ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب تم نماز کے لیے چلتے ہو ہر قدم پر گناہوں کی معافی ہوتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ نیکی گناہوں کو مٹاتی ہے۔ تو جس طرح نیکی گناہوں کو مٹاتی ہے اس طرح گناہ کو دعوت دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کی کوتاہی تھی، اس کوتاہی کی وجہ سے شیطان نے ان کو پھسلانا چاہا، اور کوتاہی یہی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی نافرمانی ہو گئی۔ جب نبی علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی ہو گئی تو میں نے یہ بات گزارش کی کہ اللہ نے اس پہ سزا دی نہیں، اللہ نے ان پہ اونک طاری کی۔ یہ ظاہری طور پر اللہ کی رحمت تھی کہ تاکہ یہ تازہ دم ہو جائے، ان کا غم دور ہو جائے، تھکاوٹ دور ہو جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نکھار پیدا ہو جائے کہ کون ہے منافق اور کون ہے ایمان والے۔ منافقین نے مختلف تعویلیں کی، مختلف انداز سے گمراہ کرنے کی کوشش کی، جس کا ذکر اگلی آیت میں بھی آ رہا ہے، اور ایمان والے وہ تھے جنہوں نے اپنی غلطی کا احساس کیا اور پلٹ کر نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تیسری صورت بیان فرما دی، فرمایا کہ دیکھو کہ تم ان کے خلاف اپنی زبانیں مت ہلانا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یقیناً اللہ نے معاف کر دیا ان کو، کہ اللہ نے ان کو معاف کیا، دنیا کے اندر بھی اللہ نے ان کو اس کی سزا نہیں دی، اور اللہ قیامت کے دن بھی اس کی سزا نہیں دیں گے۔ اللہ قیامت کے دن ان سے اس کے بارے میں سوال بھی نہیں فرمائیں گے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یقین اللہ نے معاف کر دیا ان کو۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب کر کے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو تنبیہ کی ہے کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یقیناً اللہ نے معاف کر دیا ان کو۔ کہ ایمان والو، تمہاری زبان سے ان کے بارے میں کوئی بات مخالفت کی نہیں نکلنی چاہیے۔ جب اللہ معاف کر چکا تو تمہیں کیا حق حاصل ہے کہ تم ان پر اعتراض کرو۔ ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور، بہت بخشنے والا ہے، حلیم، نہایت برداشت والا ہے۔ اس کے اندر ایک بات جو یہ بیان فرما دی، جو اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوتاہیوں کو معاف فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فوری طور پہ گرفت بھی نہیں فرماتا۔ اس کے ساتھ مجھے اور آپ کو بھی ایک تنبیہ فرما دی، اگر اب تک صحابہ کرام کے بارے میں کوئی تمہارے دلوں میں گرد و غبار ہے
تو اللہ بخشنے والا ہے، فوراً اللہ سے رجوع کر کے توبہ کرو تاکہ اللہ تمہارے اس گستاخی کے مزاج کو معاف فرما دے۔ حلیم، اگر اب تک اللہ نے تمہیں سزا نہیں دی تو یہ اللہ کی بردباری ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، اس بارے میں بھی، صحابہ کرام کے رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی اور دیگر معاملات کے اندر بھی، کہ جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں، جو گناہ ہو رہے ہیں تو اللہ نے فوری گرفت نہیں فرمائی، تو یہ اللہ کا حلم ہے، اس حلم سے فائدہ اٹھاؤ، فوراً رجوع کرو اللہ کی طرف اور توبہ کرو اپنے گناہوں سے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور، بہت بخشنے والا ہے۔ اس کی رحمت تو بخشنے کا بہانہ ڈھونڈتی ہے، مگر یہ ہے کہ کوئی بخشش چاہنے والا تو ہو۔ اگر بخشش چاہنے والے بنو گے تو اللہ کی رحمت تمہیں اپنی لپیٹ میں لے گی اور تمہارے پچھلے گناہ معاف ہوں گے اور آئندہ اللہ مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سچے دل سے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ نستغفر الله الذي لا إله إلا هو ونتوب إليه۔ اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت العفو الكريم، إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت الغفار الحليم۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم إنا نسألك من خير، اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة، ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر۔ اللهم لا تخزنا يوم القيامة إنك أنت الرؤوف الرحيم۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم ثبت أقدامهم إنك أنت على كل شيء قدير۔ اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الظالمين، فانصرنا على القوم المنافقين، فانصرنا على القوم الفاسقين إنك أنت العزيز الحكيم۔ اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللهم نور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوبهم، وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم۔ اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب صحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وارزقنا اتباعهم بإحسان، وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين۔ وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ أنت المستعان وعليك البلاغ،
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.